بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی قسم کھائے جو جھوٹی ہو، جس کے ذریعے وہ کسی دوسرے کا مال مار لے، تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کی تصدیق میں نازل فرمائی، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی عہد اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے خریدتے ہیں۔ اتنے میں اشعث رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے حدیث بیان کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور ایک اور شخص کے بارے میں میرا ان سے کنویں کے بارے میں جھگڑا ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فریق مقابل کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، پھر تجھے جھوٹی قسم کھا لے گا۔ چنانچہ آیت بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد کو الخلا نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی اور ان کی طرف نکلے۔ پھر ان سے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے ایک فریق دوسرے سے عمدہ بولنے والا ہو اور میں اس کے لیے اس حق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہ ہو۔ تو جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو بلا شبہ یہ فیصلہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، چونکہ ان کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ اسی لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بیچ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا، لیکن ان کی سرداری پر تن کیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امرات کو متون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد زید رضی اللہ عنہ کی امرات کو بھی متون قرار دیا تھا، اور خدا کی قسم وہ امرات کے لیے سزاوار تھی، اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے مقبوض وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلاوا بھیجا۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بات کہیں تو اس سے جھٹلا دیں۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ پھر اس نے ترجمان سے کہا، اس سے کہو کہ اگر تمہاری باتیں صحیح تو وہ شخص اس ملک کا بھی مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الطیابہ کو بنی سلیم کے صدقے کی وصولی جابی کے لیے عامل بنایا۔ جب وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وصول جابی کر کے آئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حساب طلب فرمایا تو انہوں نے کہا، یہ تو آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھے رہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہاں بھی تمہارے پاس ہدیہ آتا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔
آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، میں کچھ لوگوں کو بعض ان کاموں کے لیے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپے ہیں، پھر تم میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ ہدیہ جو مجھے دیا گیا ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہا تاکہ وہیں اس کا ہدیہ پہنچ جاتا۔ پس خدا کی قسم، تم میں سے کوئی اگر اس مال میں سے کوئی چیز لے گا۔ ہشام نے آگے کا مضمون اس طرح بیان کیا کہ بلا حق کے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح لائے گا کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اسے پہچان لوں گا جو اللہ کے پاس وہ شخص لے کر آئے گا، اونٹ جو آواز نکال رہا ہوگا یا گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی یا بکری جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے جہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور فرمایا کیا میں نے پہچان لیا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں، اور اس شرط پر کہ جو شخص سرداری کے لائق ہوگا، مثلا قریش میں سے ہو اور شرع پر قائم ہو، اس کی سرداری قبول کر لیں گے، اس سے جھگڑا نہ کریں گے، اور یہ کہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں گے، جہاں حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں، اور اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں صبح کے وقت باہر نکلے اور مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ اس کا جواب لوگوں نے دیا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے، ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تمہیں طاقت ہو۔ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا جب سب لوگ عبد الملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیان کیا کہ انہوں نے عبد المالک کو لکھا کہ میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ عبد المالک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جتنی بھی مجھ میں قوت ہوگی، اور یہ کہ میرے لڑکے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔